اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی عطرتہ الطاہرہ اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ مومنین کرام موالیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، معروف فرمان گرامی قدر ہے معصوم کا کہ اے ہمارے ماننے والے، ہمارے شیعو، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث، شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ مومنین کرام، آپ سب حسینی، آپ سب عزادار، آپ سب ماتمدار، موالیان اہل بیت، نوحہ خان، مرثیہ گو، مرثیہ خان، قصیدہ گو، جتنے حضرات جو جس انداز میں اس عزاداری سید الشہداء کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، مشغول رہے ہیں یا مشغول و شاغل رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ میں آپ کی ان مجالس والے سلسلے جو مومنین انتظام کرتے ہیں، یقیناً خلوص سے انتظام کرتے ہیں، اس میں شامل رہنے والا، مشغول رہنے والا ایک چھوٹا سا، بہت ہی مختصر سا حصہ ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا نام بھی عزاداری کی خدمت کرنے والوں میں آ جائے، تو بہرحال مجالس کے سلسلے سے وابستہ رہا ہوں۔ تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں ایک گزارش ہے، جو ایک پیغام آپ حضرات سب ماشاءاللہ فہمیدہ، سنجیدہ، جہاں دیدہ ہیں۔ مجھے ایک گزارش کرنی ہے فقط آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ خصوصاً جو بانیان مجلس ہیں، یہ جو کرونا اور یہ وائرس اور وبا آئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو تعطل آیا ہے ان پروگراموں میں، جو ہم اپنی شفا اور اپنے وسیلے کے طور پہ جن اذکار اور جن زیارات اور جن مزارات اور جن مجالس کو سمجھتے تھے، وہی سب سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی مجلس کا اثر کہاں گیا اور ذکر کہاں گیا؟ اور نہیں، مجلس کا اثر اپنی جگہ قائم ہے، موجود ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ذکر بھی اسی طرح ذکر پاک ہے۔ مزارات اور حرمہائے مطہر، نہ ان کے اعجاز میں کمی آئی، نہ ان کے ولایت و وقعت و قدرت جو انہیں خدا نے عنایت فرمائی کہ ہم ان کے مزار پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا واسطہ دے کے دعا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام ہمارا وسیلہ ہیں، ہمارے لیے واسطہ ہیں، ان کی محبت، ان کی ولایت، ان کی عزاداری، ان کی شفاعت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، معجز نما ہیں اہل بیت اطہار۔ اس میں کوئی کمی ان کی عظمت میں نہیں، ان کی شان، عظمت، وقعت، ان کا معیار جو بلند و بالا و عظیم و با-رفعت و با-عظمت تھا، وہ اسی طرح ہے۔ یہ ہماری کوتاہیاں کچھ ایسی تھیں کہ گویا پورا الہی نظام ہی روٹھ گیا ہم سے۔ عبادت خدا کے دروازے بند ہو گئے، بیت اللہ بند ہوا، چونکہ ہم حج کو بیچنے لگ گئے تھے۔ ہمارے ہاں حج بک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسالت کا نام تو ہم لیتے تھے، کلمہ تو محمد رسول اللہ ہم پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر مسلمان کو لوٹ رہا تھا۔ ہم اسی رسالت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں ولایت بھی ہم نے بیچنا شروع کر دی، کاروبار بنا دیا۔ اخلاص کم ہو گیا ہمارا۔ اب چاہے کوئی مولوی ہے، ذاکر ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، شاعر ہے، اپنے اپنے تئیں سب کا حصہ ہے اس میں، سبھی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ میں کسی فقط ذاکر یا کسی مولوی کو نہیں۔ جو ممبر پہ آتا گیا، بہتی گنگا کا حصہ بنتا گیا، اس نے دیکھا کہ جھوٹ بکتا ہے، فریب بکتا ہے۔ جو غریب بانی مومن جو اہتمام مجلس کا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں تجھے گھر بیچنا پڑے تو بیچ، ہماری پوری کر۔ تو ذکر بیچا ہم نے، اور کئی بانی حضرات معذرت کے ساتھ انہوں نے بھی ذکر جان بوجھ کے خریدا دکھاوے کے لیے۔ کتنے آئے، کتنی گاڑیاں آئیں، فلاں آئیں، ادھر سے زواری پہ جانے لگے تو زوار کو بیچا، ہوٹلوں والوں سے مل کر کے کرایہ بڑھوا کے
ادھر جا کے خود زواری کو بیچا، واپس آئے تو راستے میں سے چنے کچھ چیزیں لے لیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو تبرکات کو راستے میں لیتے یہاں آگے کہتے ہیں یہ مشہد کا تبرک ہے یا کربلا کا۔ چیز ایران سے لی تو بتائی عراق کی، عراق سے لی تو بتائی سعودی کی، مکہ کی، مکہ مکرمہ کی، مدینہ کی، مطلب ہر جگہ کہیں نہ کہیں جھول رکھتے گئے ہم۔ تو یہ واقعہ آیا کہ خدا نے پھر یہ ایسا موقع آیا کہ خدا نے ہم سے سب دروازے ہی بند کر کے سب کچھ چھین لیا۔ تو خدا را آپ سمجھیے، تو جتنا آپ لوگ بجٹ رکھتے تھے عزاداری کا اور ان دنوں مجالس نہیں کرا سکے، تو ایک کام ہی کر لیجئے، حسینیوں کو خیال کر لیجئے جو وہیں آپ کے ساتھ کہیں بستے ہیں۔ اگر حسین کی مجلس کی رقم تھی تو حسینی عزادار کی مدد کر دو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم تمہارے علاقہ میں جو غریب مومن امام بارگاہ بنا رہے تھے، کسی کی چھت رکی ہوئی ہے، کسی کی چار دیواری رکی ہوئی ہے، کسی میں طہارت خانہ بننا ہے، کسی میں وضو خانہ بننا ہے، کسی میں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، تو انہی جو امام بارگاہ اور چھوٹے چھوٹے حسینی ایجاد جو بنائے ہیں لوگوں نے، انہی کو مکمل کر دو تاکہ آئندہ وہ عزاداری صحیح معنوں میں منا سکے۔ اور خدا کے لیے آپ اسے دکھاوے اور اتنے والا پڑھانا ہے اور اتنے والا دینا ہے، اتنا میں کسی کی روزی کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کے بارے کو غلط بات کرنے کا عادی ہوں۔ پڑھنے والا اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، پڑھانے والا اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے۔ مجھ سمیت ہر کسی نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کہاں مجھ سے کمی رہ گئی، کہ روٹھ گیا مجھ سے نظام، روٹھ گئی مجھ سے حسینیت، روٹھ گئی مجھ سے یہ مجالس شبیر۔ اللہ تعالیٰ کا حج، عمرہ، بیت اللہ، طواف، ماہ مبارک رمضان ہے اور آج ولادت ہے میرے مولا کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے۔ امام کے صدقہ میں خدا سے دعا کیجئے، خانوادہ عصمت و طہارت کا ذکر خدا ہمیں اسی طرح کرنے کی توفیق دے جیسے وہ چاہتے ہیں، اور مومنو خود کو سنبھال لو، ابھی سنبھل جاؤ۔ یہ پیغام تھا، یہ اس نے اپنی قدرت دکھائی۔ پوچھا آج قیامت سے پہلے لمن الملک، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لٹا کے رکھ دیا تمام سائنسوں کو بھی، تمام میڈیکل پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہو رہے تھے، اسلحے بن رہے تھے، دوائیاں، تحقیقیں، سب مشینیں وہیں رک گئیں۔ مشینری جام کر کے اس نے بتا دیا کہ اگر میرا ارادہ ایسا بن جائے تمہیں انتقام لینا چاہوں تو تیری حیثیت ہی کیا ہے۔ مجھے کسی تگ و دو اور افواج کی ضرورت نہیں ہے، ایک نہ دکھنے والا جراثومہ بھیج کے پوری دنیا کے ہاتھ کھڑے کرا دیے۔ اے شبیر کے عزاداروں، اے حسین کی مجالس کرانے والے بانیان، خرچ کرتے تھے نا، اسی خرچ کو جو مجلس پہ نہیں کر سکے، حسینیوں کا خیال کرو، امام بارگاہوں کا خیال کرو، اپنے علاقے میں مساجد کا خیال کرو۔ میں نے زیادہ مسجد پہ زور اس لیے نہیں دیا کہ جو مجلس والا خرچ رکھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، اگرچہ مسجد بناؤ گے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا ولی علی بھی راضی ہوگا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اکثر مساجد امام بارگاہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، تو بہرحال ان کو باقاعدہ طور پہ ایک صحیح جو تعمیر ان کی رکی ہوئی ہے وہ کرا کے آپ اگر مومنین کی مدد کر دیں تو یقیناً مولا خوش ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی مومن آپ کے علاقہ میں، آپ خود دیکھیں، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں مالک اشتر کو، مالک اشتر علی تیری سفارش، تجھے ان لوگوں کی سفارش نہیں کرتا جو آ کے خود مانگتے ہیں، ان کی سفارش علی نہیں کرتا کہ جو لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود مانگ لیتے ہیں، علی ایسے مومن کی سفارش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے اموال میں ایک تو سائل کا حق ہے جو آ کے مانگ لیتا ہے، ایک محروم ہے۔ محروم کون ہے؟ جسے ضرورت بھی ہے، مانگ بھی نہیں سکتا، بھوک کی وجہ سے کھانے کو نہیں، بھوک کی وجہ سے کھا نہ سکے، غیرت اور خودداری کی وجہ سے آ نہ سکے، اس کا خیال رکھیے۔ کرونا کے دنوں میں، اس ماہ رمضان میں، وہ اپنے بجٹ، وہ مجالس جو 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک جلسوں پہ خرچ کرتے تھے، وہ انہی مومنوں پہ اپنے علاقوں میں خرچ کیجئے۔ کوئی کہیں بستا ہے کشمیر سے لے کے کراچی اور خیبر تک،
اور مومنین پہ خرچ کیجئے، انسانیت پہ خرچ کیجئے، مخلوقات خداوندی پہ خرچ کیجئے، بلا امتیاز مذہب و رنگ و نسل خرچ کیجئے۔ یہی سیرت ہے آپ کے مولا کی۔ کسی بھوکے کو تڑپتا علی تو وہ ہے جو جانور کو بھوکا تڑپتا دیکھے تو برداشت نہ کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی والا گھر میں پرسکون بیٹھا رہے اور اس کے پڑوس میں کہیں کوئی مخلوق خدا میں سے کوئی انسان تڑپ رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے؟ تو لہذا ماہ مبارک رمضان ہے، 1-2 کے ساتھ حساب ہوگا، 70,000 حساب ہوگا۔ یہاں تک کہا گیا ہے، روایات میں ہے کہ 2 لاکھ گنا ثواب بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان میں جو آپ دیں گے کسی کو۔ تو ایران عراق میں تو لوگ جو خمس کا حساب کرتے ہیں یا جو اپنے وجوہات اور واجبات کا حساب کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ماہ رمضان میں حساب کریں، کیوں؟ وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور 2 لاکھ گنا ثواب بھی کما لیں گے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ روح حسین راضی ہو جائے ہم سے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ کے صدقے میں محمد مصطفیٰ کا امتی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی عزت و جلال اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں علی کا صحیح معنوں میں شیعہ بنائے، ہمیں صحیح معنوں میں حسین کا عزادار بنائے، اور تمام حسینیوں کی، تمام مومنین کی، مسلمین کی، بلکہ بالعموم تمام مخلوقات خدا جہاں جہاں بستی ہے اس کی مخلوق خود ہی انہی بستیوں کو بسائے اور خود ہی ان کی محافظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔